السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ اچھا، آج میرا آپ سب سے ایک سمپل سا کویشچن ہے کہ کیا کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی مقام پہ، کہ اب ہم نا ایک لوپ میں پھنس چکے ہیں؟ زندگی بالکل یکساں سی ہو گئی ہے، دن رات وہی بچوں کے کام، وہی کچن ورک چل رہا ہے، ہانڈی روٹی کھا لو پی لو اور سو جاؤ۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ایسا ٹرن نہیں آ رہا لائف میں کہ ہمیں کچھ ہیپننگ فیل ہو، ہمیں کچھ ایکسائٹمنٹ لگے۔ اکثر یہی کمپلین ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ینگ جنریشن ہو، چاہے وہ اولڈ لوگ ہو یا بچے بھی ہوں ایون، کہ وہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بور ہو گئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ہمارا اسکیجول ڈفرینٹ کریں، ویکنڈ کا کچھ پلان کریں۔ یعنی کہ ہر فیز کے لحاظ سے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ریسنٹلی میں خود اسی طرح کے ایک فیز سے گزر رہی تھی جہاں پہ مجھے نا وقت کے گزرنے کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ جیسے اگر میں ایک کام کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میں ہر وقت کر رہی ہوں، ایک لوپ سا چلتا جا رہا تھا، دن رات ایک جیسے۔ لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، انسان نے اپنی زندگی خود بدلنی ہوتی ہے، اپنی بازی خود پلٹنی ہوتی ہے۔ اگر دریا کے بہاؤ میں بہتے چلے جائیں گے نا تو عین ممکن ہے کہ ہم اس میں ڈوب جائیں۔ اس لیے وہاں سے ابھرنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، تیرنا پڑتا ہے۔ اور اسی چیز کے لیے نا میں نے کافی اس چیز پہ ریسرچ کی، اور میں نے کہا پہلے میں خود پہ اپلائی کروں گی اور پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں نے ایک بک میں بھی بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، پھر ریسنٹلی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ جس میں ایک ٹاپک تھا کہ چینج یور لائف ان 7 days۔ اور میں نے کہا بس اب میں نے یہ کرنا ہے۔ کچھ چیزیں جو تھیں میں نے اس میں پک اپ کی، اور کچھ چیزیں میں نے خود سے ایڈ کی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹلی دیکھ لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں 7 دن کے لیے فالو کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی خود بخود آپ کو فیل ہوگا کہ بہت چینج آ گیا ہے۔ چاہے 360 ڈگری نہیں، لیکن 180 ڈگریز کا چینج تو ضرور فیل ہوگا آپ کو۔ آپ بہت فریش فیل کریں گے، آپ کا مائنڈ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، انرجی بہت زیادہ آ جائے گی، اور آپ کی جو پرفارمنس ہے ریگولر کاموں میں وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں نے ان چیزوں کو سمجھا جو مجھے بادر کر رہی ہیں اور میری انرجی سک کر رہی ہیں۔ جب میں اس چیز سے گزرتی ہوں تو میں بہت ڈاؤن ہو جاتی ہوں۔ ڈے 1 پہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے دماغ میں بٹھایا، اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں نے اپنے دل اور دماغ کو صاف کرنا ہے۔ اگر میں پاسٹ کا بوجھ لے کے اپنے ساتھ چلتی رہوں گی اور فیوچر کی ٹینشنز بھی اپنے سر پہ لاد لوں گی نا تو میں کہیں نہیں پہنچوں گی۔ اس وقت میں نے دل میں سوچا کہ ماریا، کہ 4 دن کی زندگی ہے، اور اس 4 دن کی زندگی میں بھی تم ان 4 لوگوں کو معاف ہی نہیں کر پا رہی جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، یا کہ 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نا بعض اوقات نہیں بھول پاتا۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں ہو جاتی ہیں نا، وہ ہم سر پہ اتنی سوار کر لیتے ہیں، اوور تھنکنگ اتنی زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس میں 80% ہمارے دماغ کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ بنا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اب ایکشن میں نے کیا لیا کہ جو لوگ مجھے بادر کر رہے تھے، جو کمپنی مجھے افیکٹ کر رہی تھی مینٹلی، میں نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا۔ ہم کمپلیٹلی ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا فاصلہ ان سے اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، برا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ شاید میں نے اٹھا لیا، لیکن میں نے وہ ٹھیکہ واپس رکھ دیا کہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی عقل سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ میں اپنے مینٹل سکون کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ کر لوں۔ اور اسپریچولی میں نے کیا کیا کہ استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ جو ہم اپنا ٹائم انرجی لوگوں سے گوسپ میں، چگلی میں اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو اللہ کے ذکر میں آپ چینج کر دیں۔ زندگی میں برکت آ جاتی ہے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، اور آپ کے ساتھ جڑے رشتے بھی آپ کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انصاف ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ تو ڈے 1 پہ میں نے ایکشن لیا اسپریچولی کہ میں نے ایک تو اپنی نمازیں مکمل رکھنی ہے، اور ساتھ ہی میں نے استغفار کا ورد ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ جب میری زبان ذکر اللہ میں مصروف رہے گی نا تو پھر اس سے کوئی برائی نہیں نکل سکتی۔ ڈے 2 کا ایکشن یہ تھا کہ جو لوگ میرے دل پہ زخم لگا رہے تھے، میری ذہنی صحت کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان سے تو میں دور ہو گئی، لیکن اب جو زخم آلریڈی لگ چکے تھے ان کو میں نے ہیل کرنا تھا۔ کیونکہ اگر بھاری دل کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں نا، دل میں بوجھ ہوتا ہے باتوں کا، تو کسی بھی لمحے آپ پھٹ جاتے ہیں، چاہے غصہ آ جاتا ہے یا رونا آ جاتا ہے، لیکن انسان نا پورے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اس کی انرجی کہیں نہ کہیں ان باتوں میں ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ہیل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بھی بتا رہی ہوں۔ سنتی میں بہت تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا، پر جب میں نے کر کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے نا، یا آپ کے دل میں جو بھی باتیں ہیں، آپ اس کو ایک جگہ لکھ لیں اور آپ وہ لکھا ہوا پھاڑ کے پھینک دیں۔ مینٹلی آپ کو یہ لگے گا کہ جو میرے دماغ میں گند بلا تھا وہ میں نے اس پہ لکھا ہے اور وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو گیا ہے۔
اور اسپریچولی میں نے کیا کیا کہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیتی ہوں اور اللہ سے اپنے دل کا سکون مانگتی ہوں، کیونکہ جو ہیلنگ ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں نا، جو پاور ہمیں وہ دے سکتے ہیں، جو اطمینان اور سکون ان کے ذکر میں ہے، وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ چاہے آپ دنیا کی کوئی بھی تھیراپی ٹرائی کر لیں، لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے دعا مانگ کے اپنے لیے سکون مانگیں گے، وہ آپ کو اسی وقت فیل ہوگا، اور وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ورک آؤٹ کی۔ تیسرے دن کا میرا ایکشن یہ تھا کہ میں نے اب اپنے آپ کو اندر سے بہتر کرنا ہے، اپنی لائف میں ڈسپلن اور پروڈکٹیوٹی لے کے آنی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا فارغ دماغ شیطان کا گھر۔ جب آپ کا دماغ ذہن ہر وقت فارغ رہتا ہے نا تو لا محالہ آپ کو برے خیالات ہی آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصروفیت ایک نعمت ہے، اور اس وقت میں نے سوچا کہ اب میں نے اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں مصروف رکھنا ہے تاکہ مجھے نیگیٹو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے، اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے، اپنے آپ کی گرومنگ کرنی ہے، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو میں تنہا ہوں، لیکن جب میں 4 لوگوں میں جا کے بیٹھوں گی تب مجھے فیل ہوگا کہ ہاں میں نے اپنی پرسنالٹی پہ ورک کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنی لائف میں ڈسپلن ایڈ کیا۔ میں نے ٹائم سے سونا ہے، ٹائم سے اٹھنا ہے، ہر چیز کا میری ٹائم فکس ہے، کھانا ٹائم پہ کھانا ہے، جنک کا انٹیک میں نے لمیٹڈ کر دیا۔ پہلے اس طرح ہو رہا تھا کہ جو آ رہا ہے نا آگے بس وہ کھائی جا رہے ہیں، لیکن اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا، اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیا، اپنی ایکسرسائز کی روٹین بنائی، چاہے وہ 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، میں نے واک کرنی ہے، میں نے فریش ایئر لینی ہے جب مجھے ٹائم مل رہا ہے۔ اور اس سے یہ فرق پڑا کہ میری سستی بہت کم ہو گئی۔ پہلے ہر وقت اس طرح تھا کہ اچھا بچوں کے کام بھی نہیں ہو رہے، دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، اچھا سستی ہے، یہ کہنے میں چھوٹی بات ہے، لیکن جب آپ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، بہت کام آپ کے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ اس طرح انرجی سے پلے ہی نہیں کر پاتے، ان کا تو بچپن یہی ہے، ان کے لیے تو آپ ہی سپر ہیرو ہیں، تو پھر ہم نے بننا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے خود کو فٹ رکھنا ہے۔ یہی میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ اب ہوگا ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز۔ چوتھے دن کا میرا یہ قدم تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ انسان اپنا سب سے بڑا کرٹک خود ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی برا ہوتا ہے نا، ہم سب سے پہلے لعن طعن خود کو ہی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہی ہوا ہے، دنیا نے تو کیا ہی کہنا ہے۔ لیکن وہ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں جو اس موقع پہ بھی پینک نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کا بلیم خود کو نہیں دیتے۔ میں نے یہ سوچا کہ اب میں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کروں گی، جو مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پرفیکشن نہیں چاہ رہے، وہ بس میری کوشش چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، غلطیاں مجھ سے بھی ہوں گی اور مجھے خود کو سمجھنا جاننا پڑے گا۔ میں اگر ہر وقت خود کو برا بھلا کہتی رہوں گی نا، چھوٹا چھوٹا ایک پتھر ایک چیز پہ پڑتا رہے نا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں اپنے ذہن کو نیگیٹو کہتی رہوں گی نا تو شاید میں ایٹ دا اینڈ وہ ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں ہر وقت خود کو سمجھاتی ہوں کہ آئی ایم وردی، آئی ایم امپروونگ اینڈ آئی میٹر۔ یہ الفاظ جب آپ خود کو کہتے ہیں نا تو اس سے آپ ذہنی طور پہ بہت مضبوط اور بہتر فیل کرتے ہیں۔ اب جب 5th ڈے آیا نا تو میں پہلے ہی بہت بہتر فیل کر رہی تھی، اور اب میں نے سوچا کہ میں نے اپنے آپ کو اسپریچولی اور اسٹرانگ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا سپورٹر میرا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرتے ہیں، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ان کے قریب کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے 4-5 دعائیں یاد کی جو میں ہر وقت پڑھ سکوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت میری زبان پہ رہے، سونے سے پہلے میں کوئی سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھ لوں، یعنی جتنی ایفرٹ میں اپنی طرف سے کر سکتی ہوں نا میں کر لوں۔ اچھا ڈے 6 بھی نا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس پہ میں نے کیا کہ صبح اٹھ کے نا میں روز خود سے ایک پرامس کرتی تھی اور وہ میں نے پورا کرنا ہوتا تھا، جیسے کہ کوئی بھی آج میں بچوں کو نہیں ڈانٹوں گی، آج میں گوسپ نہیں کروں گی، آج میں ہیلدی کھاؤں گی، آج میں پانی زیادہ پیوں گی، یا کچھ بھی ایسا، اور وہ میں پورے ڈے میں نا اس پرامس کو فلفل کرتی تھی۔ اس سے آپ کو فلفلمنٹ کا احساس آتا ہے، آپ رات تک بڑا ہیپی بلا وجہ ہی محسوس کرتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک ایم تھا جو آپ نے اچیو کر لیا ہے، اور ایک سیلف رسپیکٹ آپ کی اپنے اندر بڑھ جاتی ہے کہ ہاں جو میں نے خود سے کہا تھا اس کو میں نے پورا کیا ہے۔ اور ڈے 7 میں نے یہ کیا کہ میں خود پہ اندر سے تو کام کر ہی رہی تھی، میں نے باہر سے بھی شروع کیا، اپنی اسکن کیئر، ہیئر کیئر سٹارٹ کی، اور دوسری چیز میں نے یہ کی کہ میں نے کمپلین کم سے کم کر دی ہے، کیونکہ نا جب بھی کوئی چیز بری ہوتی ہے نا تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ذہنی جنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ذہنی جنگ سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور مصروفیت بھی وہ بہتر ہوتی ہے جو ٹائم آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی نئی نئی چیزیں لیں، گھر میں ماسک بنائے، اور اس طرح سے اپنی اسکن کیئر، ہیئر کیئر اور اپنی بیوٹی پہ توجہ دی۔ بس اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو ہم نے اپنا بیسٹ ورژن جینا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے، اور اگر یہ 7 دن آپ آنیسٹلی فالو کر لیں گے نا تو وہ سکون، کلیئرٹی اور کنیکشن جو بہت عرصے سے مسنگ تھا آپ کو ضرور فیل ہوگا۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می۔ اللہ حافظ۔